منعقد کیا گیا ہے۔ آئیے مختصر سے وقت میں فقط اہم اور مدعے اور بنیاد کی باتیں چند معروضات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میری ہستی شوق پیہم، میری فطرت اضطراب، میری ہستی شوق پیہم، میری فطرت اضطراب، کوئی منزل ہو مگر گزرا چلا جاتا ہوں میں، کوئی بھی منزل ہو مگر گزرا چلا جاتا ہوں میں۔ قرآن کی آیتوں سے خیرات لینے والا دامان شہر شب میں سورج اگا رہا ہے، اور ملت کی کشتیوں کو گرداب طلا میں طیبہ کے ساحلوں کا رستہ دکھا رہا ہے۔ چند اور بھی اشعار عرض کرتا ہوں۔ اندھیروں کے مقابل آفتاب آیا ہی کرتا ہے، جیسے رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو صبح کا سورج طلوع ہونا لازمی ہے، اسی طرح جب روئے زمین پر انسانوں میں اندھیرا، ظلمت، ظلم، ستم، جہالت اور اندھکار جب چھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی نہ کسی نیک بندے کو اس اندھیرے کو اجالے میں بدلنے کے لیے اس روئے زمین پر ضرور بھیجتا ہے۔ انہی اشعار کا یہی مطلب ہے۔ اندھیروں کے مقابل آفتاب آیا ہی کرتا ہے، بشر بے چین ہو تو انقلاب آیا ہی کرتا ہے، پرانے ساغروں میں جب کھنک باقی نہیں رہتی تو گردش میں نیا جام شراب آیا ہی کرتا ہے، نئے جب ولولے پیدا ہو جاتے ہیں سینوں میں پرانی آرزوؤں پر شباب آیا ہی کرتا ہے۔ معزز محترم برادران اہل سنت، آج ہم شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ولادت پر آپ کی خدمات، دینی خدمات، اور آپ نے اسلام کی سنیت کی اور مسلمانوں کے واسطے جس قدر بھی خدمتیں کی، جس قدر آپ نے علم کا اجالا پھیلایا، اسی علم اور خدمت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ تحریک منہاج القرآن، جس کی بنیاد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے آج سے تقریباً 38 سال پہلے 37-38 سال پہلے 1981 میں رکھی تھی۔ اس تحریک کے بارے میں سنیے کہ تحریک کیا ہے۔ تحریک منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن آج کے دور کا ایک عظیم مصطفی مشن ہے۔ مصطفی مشن کا مطلب ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے دین کی خدمت کا مشن ہے۔ تحریک منہاج القرآن کی ساری کوششیں، ساری محنتیں، ساری خدمتیں اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے دن رات ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا اور روئے زمین کے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں آپ کا ہر طرف امت مسلمہ تک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا، حضور کا دین پہنچانا، اسی کا نام ہے مصطفی مشن۔ یہاں پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت عرض کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقوم بدین اللہ الا من حاطہ من جمیع جوانبہ، مسند الفردوس دہلوی کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے دین کو تب تک کوئی بندہ لوگوں تک، دوسروں تک پہنچا نہیں سکے گا، اور اللہ کے دین کو کما حق دوسروں تک قائم نہیں کر سکے گا جب تک وہ خود اس دین کے تمام پہلوؤں کا اچھی طرح سے احاطہ نہ کرے، اچھی طرح سے خود دین کو سمجھ نہ لے۔ اس کے بعد مزید ایک روایت ہے
हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु लिहादिल उम्मति अला रासि कुल्ली मियति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीना। सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए हर सदी के शुरू में किसी ऐसे शख्स को भेजेगा जो इस उम्मत के लिए उसके दीन की तजदीद करेगा। ये हदीस पाक आपने सुनी है। तजदीद का मतलब क्या होता है? तजदीद का लफ्ज़ जदीद आपने सुना होगा, जदीद ये अरबी लफ्ज़ है, और अरबी में कहते हैं कि कुल्लु जदीदिन लजीज़ुन, हर नई चीज़ आदमी को अच्छी लगती है। इस हदीस पाक की इल्मी तशरी जो भी है आप समझ जाए, इसलिए मैं अर्ज करूं कि अल्लाह ताला हर सदी पर 100 साल के बाद एक ऐसी शख्सियत को भेजता है, एक ऐसे शख्स को और ऐसी शख्सियत को, अपने ऐसे बंदों को भेजता है कि जो बंदे अल्लाह के दीन को नए सिरे से, नए ढंग से, नए तरीके से, नए मिनहाज से, नए मनहज से और नए रंग रूप से, नए अंदाज से लोगों तक पहुंचाते हैं और समझाते हैं। और लोग दीन को जो पहले जहालत में पड़ गए थे, जो दीन की समझ लोगों के दिलो दिमाग से निकल चुकी थी, फिर नए सिरे से वो समझ ताज़ा हो जाती और लोग दीन को खुद को खुद समझने लगते हैं, और इस तरह से फिर से दीन दोबारा लोगों के दिलों में जिंदा हो जाए। तजदीद दीन के ताल्लुक से अगर आपसे मैं पूछूं कि इस वक्त कौन सी सदी है, तो आपके पास क्या जवाब होगा? आपसे पूछूं कि हिजरी सन कौन सा है, तो 1438 है, यानी 15वीं सदी। ये सदी चल रही है 15वीं। और ईस्वी कौन सी है? 2017। तो ये 15वीं सदी के 38 साल गुजर चुके हैं। 14वीं सदी खत्म हो चुकी थी, ये 15वीं सदी है। 1401 हिजरी जब हुआ, तभी से 15वीं सदी की शुरुआत हुई। अब आइए मैं आपको 2-4 मुजद्दिदीन के बारे में अर्ज करूं। सैयदोना गौसे पाक, गौसे आजम, पीरों के पीर, तमाम वलियों के शहंशाह, दस्तगीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत। आप भी अपने दौर के मुजद्दिद हैं, बल्कि मुजद्दिदों के भी मुजद्दिद हैं। जब वलियों के भी वली हैं, शहंशाहों के भी शहंशाह हैं, बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम औलिया, तमाम मुजद्दिदीन आप ही के दर से खैरात लेने वाले हैं। लिहाजा आप मुजद्दिदों के भी मुजद्दिद और तमाम वलियों के जब सरदार हैं, तो याद रखें गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौर के मुजद्दिद भी हैं। बहुत से लोगों ने मुजद्दिदीन की फहरिस्त में सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम छोड़ दिया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहरीक मिनाजुल कुरान का मुताला किया और भी चंद किताबों का मुताला किया, तो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी साहब ने 5वीं सदी के मुजद्दिदीन में सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अक़दस सबसे ऊपर लिखा हुआ। बहुत से लोगों ने छोड़ दिया सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुजद्दिद लिखना 5वीं सदी में, जबकि तजदीद की सारी शराइत आप में पाई जाती है। भाई गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर बड़ा और कौन मुजद्दिद हो सकता है? अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मुजद्दिदीन इस्लाम मैंने मुख्तलिफ किताबों से नोट करने के बाद मैं आपको 4 बातें सुनाता हूँ। 15वीं सदी है, इन 15 सदियों में 15 मुजद्दिद पैदा हुए। ये 15वीं सदी है। इस सदी का मुजद्दिद अब कौन? तो दरअसल हुआ यूं कि ये सदी पिछली तमाम सदियों के मुकाबले में इख्तिलाफ की सदी है। गुज़िश्ता सदियों में इख्तिलाफ इतना नहीं होता था, उसकी वजह भी बता दूं आपको। मिसाल के तौर पर अगर कच्छ का किसी आलिम ने फतवा दिया यहाँ, तो अहमदाबाद के आलिम तक कच्छ के मुफ्ती का फतवा पहुंचता नहीं था। न टीवी थी, न मोबाइल थे, कुछ भी नहीं था, और यूपी के मौलवियों तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं था। आप मानेंगे नहीं, मैं यूपी में 5 साल रहा। हम सब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह को जानते हैं, हम सब हजरत मखदूम मोहम्मद हाशिम नगर ठठवी सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को जानते हैं,
پوری دنیا جانتی ہے، اور مخدوم ہاشم نگر ٹھٹوی اعلیٰ حضرت سے بھی 200 سال پہلے کے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور میں آپ پیدا ہوئے۔ مخدوم محمد ہاشم نگر ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے نام میں نے دیکھے، 160 کتابیں آپ نے لکھی تھی، 400 سال پہلے کی بات ہے۔ ان 160 میں سے 80 کتابیں پاکستان میں چھپ بھی چکی ہیں۔ ان کتابوں کے جب میں نے نام دیکھے تو اعلیٰ حضرت کا جو طریقہ تھا نام لکھنے کا، تو اعلیٰ حضرت سے 200 سال پہلے مخدوم محمد ہاشم نگر ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرز پر آپ نام کتابوں کے بھی یہی رکھتے ہیں۔ تو مجھے پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت نے جس طرح سے اپنی کتابوں کے نام رکھے ہیں، کتاب کا نام ہوتا ہے، ہر کتاب کا اپنا ایک نام ہوتا ہے، لکھنے والا جب کتاب کا نام لکھتا ہے تو اس ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں کے نام لکھنے کا جو اسلوب اور طریقہ اپنایا ہے، وہی طریقہ آپ سے 200 سال پہلے مخدوم محمد ہاشم نگر ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا تھا۔ پچھلی صدیوں میں ہوتا یوں تھا کہ ایک علاقے کے عالم کی اختلافی باتیں دوسرے علاقے کے عالم تک نہیں پہنچتی تھی، لہٰذا لوگوں میں آپس میں اختلاف نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک عالم کے ماننے والے اسی عالم کو مانتے تھے، وہیں تک محدود ہوتے تھے، دوسرے عالم تک پہنچتے نہیں تھے، لہٰذا عوام الناس آپس میں ان کی ٹکر نہیں ہوتی تھی۔ اب تو ٹی وی چینل پہ ہر کوئی بیٹھے ہوئے، ہندوستان میں 2-4 لوگوں نے دعویٰ کر دیا میں مجدد، پاکستان میں 4 صوبے ہیں، ہر صوبے کا الگ مجدد بنا بیٹھا۔ ہمیں سب معلومات ہے، پاکستان چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس میں 4 صوبے راجیہ ہیں، جیسے گجرات، یو پی، ایم پی، مہاراشٹر، اس کو راجیہ کہتے ہیں۔ پاکستان میں کل 4 صوبے راجیہ ہیں، ان میں سے ہر صوبے کا ایک مجدد بنا بیٹھا۔ اب پبلک کس کو مانے؟ الغرض میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ 15ویں صدی اختلاف کی صدی ہے، ہر طرف اختلاف ملے گا، مولویوں میں، مفتیوں میں، پیروں میں، لہٰذا آج کے دور میں اگر ہم مجددوں کو تلاش کرنے جائیں گے تو 20-25 مل جائیں گے۔ اب میں آپ کو یہ لسٹ سمجھاتا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت یعنی جنم، آپ کی ولادت ہوئی ہے سن ہجری 470 میں۔ کب ہوئی ہے؟ 470 یعنی 77، کچھی میں کہتے ہیں 77۔ سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرن شریف میں آپ کا مزار ہے، آپ 11ویں صدی کے مجدد ہیں، 10ویں صدی کے۔ آپ کی ولادت ہوئی ہے 971 میں، 470-71۔ میں آپ کو 70-71 کا آنکڑا دکھانا چاہتا ہوں، عدد۔ 14 صدیوں میں، 15 صدیوں میں جتنے مجددین پیدا ہوئے، میں پیدائش پر گفتگو کر رہا ہوں، لہٰذا جتنے مجددین کو پیدا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پیدائش بھی علماء اکرام نے پیدائش میں ایک شرط رکھی ہے کہ اس صدی میں بھی پیدائش ہو اور دوسری صدی میں اس کی خدمت ہو۔ پچھلی صدی میں 100 سال پورے ہو رہے ہو اور نئے 100 سال جب شروع ہو رہے ہوں تب وہ نوجوان ہو اور دین کی خدمت کے لیے بالکل تیار ہو، یہ علماء اکرام نے تقریباً لکھا ہے۔ لہٰذا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 470 ہجری میں، مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 971 میں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو مجدد ہیں 14ویں صدی کے مجدد ہیں آپ، لہٰذا آپ کی ولادت 1272 میں، 77، 71، 92 قریب ہوا، 2-4 سال کا، 1-2 سال کا فرق پڑا۔ غوث پاک کی ولادت 77، 477، مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 977، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، آپ کی ولادت 1272، اور طاہر القادری صاحب کی ولادت ہے 1370۔ یہ میں نے فقط 4 مجددین کی ولادت میں نے تلاش کی تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب مجددین کو بھیجتا ہے تو ان کی ولادت بھی تقریباً قریب ہی ہوا کرتی۔ اور جب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے تحریک منہاج القرآن کی بنیاد ڈالی، تحریک کی، تو 1401 ہجری تھا، یعنی 15ویں صدی کا پہلا سال جب شروع ہوا اسی سال آپ نے تحریک منہاج القرآن کی بنیاد ڈالی۔ لہٰذا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اس صدی کے مجدد ہیں، اور کئی علماء کرام اسی بات کے قائل ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔
सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर से वक्त में बस आखिरी बात अर्ज करना चाहूँगा। आप सबको मालूम है पिछले 20-25 साल के दरमियान हम मुसलमानों को, चाहे वो मुसलमान सुन्नी हो, चाहे वहाबी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, तबलीगी हो, शिया हो, ओनली मुस्लिम, पूरी दुनिया में यहूदियों ने, ईसाइयों ने, गैर मुस्लिमीन ने मिल करके मुस्लिम नॉन मुस्लिम ये दो तबके बना दिए। नॉन मुस्लिम को अलग कर दिया और मुस्लिम को अलग कर दिया। जिस तरह आदमी सौतेले भाई से बर्ताव करता है, सौतेले रिश्तेदारों से बर्ताव करता है, इसी तरह से पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ बर्ताव किया गया और मुसलमानों को बुरी नजर से देखा जाने लगा। हर तरफ मुसलमानों को दहशतगर्दी, आतंकवादी, फितना करने वाला न सिर्फ मुसलमान को बल्कि मुसलमान के मजहब इस्लाम के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है। इस्लाम के खिलाफ भी हर तरफ फितना फसाद फैलाया गया, इस्लाम के खिलाफ अफवाहें फैलाई गई। न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, बल्कि पैगंबर इस्लाम हमारे और आपके आका मौला सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के खिलाफ भी पूरी दुनिया में एक हंगामा खड़ा किया गया। हर तरफ हम और आप यहाँ कच्छ में बैठे हुए हैं, हमें इतना एहसास नहीं जो बाहर की दुनिया में रहते हैं, यूरोप अमेरिका में, उनसे पूछिए कि उनको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे माहौल में पूरी दुनिया में जब इस्लाम को बदनाम किया जा रहा था, जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम किया जा रहा था, जब यहाँ तक कि माज़अल्लाह कुरान जैसी अजीम किताब, कुरान दावा करता है कि दुनिया के इंसानों, अगर कुरान में तुम्हें जर्रा बराबर भी शक है तो इस कुरान की आयत जैसी एक आयत लेकर के दिखाओ। लिहाजा कुरान जैसी अजीम, हक और सदाकत पर मबनी किताब, अल्लाह की आखिरी लारैब किताब, इस किताब को भी यहूद नसारा ने मिलकर के माज़अल्लाह फितना नाम दे दिया और पागड़ी बांध करके हर तरफ पागड़ी के ऊपर, मतलब अमाने शरीफ के ऊपर, मैं उसको पगड़ी कह रहा हूँ, पगड़ी के ऊपर इन्होंने बाकायदा बम फिट करके पूरी दुनिया में ये बात फैलाई कि पगड़ी और दाढ़ी जो है इसी में बम छुपा हुआ है। लिहाजा माहौल इतना खराब किया गया कि हमें अंदाजा नहीं है, जहां शांति है, सुकून है, इत्मीनान है, उन लोगों को अंदाजा नहीं है। लेकिन जहां फितना हुआ पूरी आलमी पैमाने पर मुसलमानों को बदनाम किया गया, इस्लाम को बदनाम किया गया। और ये बदनाम करने की वजह यही थी ताकि न मुसलमान सर ऊंचा कर सके, न इस्लाम का बोलबाला हो। लिहाजा ऐसे दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन जिन अपने नेक बंदों को तौफीक अता फरमाई, दुनिया में हजारों उलमा इकराम मौजूद हैं, उनमें से कई सालों को अल्लाह ताला ने तौफीक नसीब फरमाई कि उन्होंने दीन की खिदमत की और दुनिया में अमन और शांति की बातें की। लेकिन याद रखें, इन तमाम शख्सियात में, इन तमाम उलमा इकराम में सबसे ज्यादा अल्लाह के दीन की खिदमत और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से दहशतगर्दी का जो दाग था वो मिटाने के लिए, कुरान को जो फितना कहा जा रहा था उस दाग को मिटाने के लिए अल्लाह ताला ने जिस अजीम हस्ती को चुना और जिस अजीम हस्ती को अपने दीन की खिदमत की तौफीक दी, उस अजीम हस्ती का नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब। ताहिरुल कादरी साहब ने इसके लिए कितनी कोशिशें की वो आपको पढ़ने से सब पता चलेगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, बस आखिरी बात मैं आपको अर्ज करूं, मौलाना साहब अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, याद रखें, सिर्फ हम सुन्नियों ही के इमाम नहीं हैं। आज का दौर भाई, जो वाड़ा का इमाम होगा तो उसकी जात महदूद होगी वाड़ा तक, जो मानवी का होगा तो उसकी जात मानवी तक महदूद होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ताहिरुल कादरी साहब कहां कहां तक पहुंचे, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। लिहाजा गैर मुस्लिमों से मिले, यहूदियों से मिले, पादरियों से, ईसाइयों से, हिंदुओं से, सिखों से, बुद्ध मजहब वालों से मिले, सारे मज़ाहिब के लोगों से मिले। लिहाजा ताहिरुल कादरी का मिशन और मिनाजुल कुरान का मिशन सारे लोगों से मिल करके उन तक दीन इस्लाम पहुंचाना था और उन तक इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को पहुंचाना था।
لہٰذا ایسے ماحول میں سب سے بڑا کام اگر کسی نے کیا ہے تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے کیا۔ آپ نے دہشت گردی اور فتنہ خوارج نام کی ایک عظیم کتاب لکھی اور اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا، انگلش میں ترجمہ ہوا، انگلش میں فتویٰ اینٹی ٹیررزم، انگلش میں نام ہے اس کتاب کا۔ اور وہ کتاب یورپ کی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا یورپ کی عورتیں ٹی وی چینلوں پر آدھی ننگی ہوتی ہے، یہاں تک کھلا رہتا ہے سب کچھ، بڑی بڑی مجلسوں میں بھی۔ لہٰذا یورپ کا پورا میڈیا انہوں نے طاہر القادری صاحب کے جو فتویٰ تھا، یہ تو اردو میں کتاب ہے، اسی کا انگلش میں ترجمہ ہوا اور بھی زبانوں میں ترجمہ ہوا، فتویٰ اینٹی ٹیررزم۔ اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگ بھی جل رہی ہے، مکان بھی گر رہے ہیں، بم دھماکے ہو رہے ہیں، اس کا فوٹو بھی ہے اس طرح سے۔ طاہر القادری صاحب نے اتنی اعلیٰ تحقیق کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دنیا والوں کے سامنے یہ کتاب لائی۔ آپ نے دنیا کے بڑے بڑے ممالک، یورپ، امریکہ کے بڑے بڑے ملکوں کے جو صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے، ان کو دکھایا کہ اصل اسلام یہ ہے۔ اور آپ نے جب انگلش میں ترجمہ کیا فتویٰ اینٹی ٹیررزم، تو یاد رکھیں چاہے وہ یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی اس کتاب کو پہ بھروسہ کرنے لگے۔ طاہر القادری کی کتابیں اور طاہر القادری کا فتویٰ یا طاہر القادری کا علم اتنا معمولی نہیں ہے کہ کوئی بچہ مانتا ہو یا ہم جیسا تھوڑا بہت پڑھا لکھا مولوی مانتا ہو۔ الحمدللہ شیخ الاسلام صاحب کی کتاب اور آپ کی لکھی ہوئی کتاب کی اتنی عظمت ہے کہ غیر مسلم یہود و نصارہ بھی آج کے دور میں اگر ان سے پوچھو، سمجھدار ہے، تو انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ بار بار کئی یہودیوں نے کتابیں لکھی۔ میرے پاس اس کتاب میں پوری تفصیل ہے، نام بھی ہے ان کتابوں، انگلش میں کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اس کتاب میں تقریباً 15-20 حوالے ہیں اور ان حوالوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی علمی و فکری کاوشوں کا عالمی سطح پر اعتراف۔ یہ اردو میں ہیڈنگ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاہر القادری صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کا انٹرنیشنل لیول پر، دنیا کے انٹرنیشنل بڑی بڑی امریکہ کی یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی لندن، وہاں کے بڑے بڑے پروفیسر، وہاں کے ڈاکٹر، وہاں کے سائنسداں، وہاں کے لوگوں نے بھی طاہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی کتابوں کو تسلیم کیا۔ اتنی تو عظمت ہے طاہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی کتابوں کو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی دارالفتہ میں بیٹھ کر کے، کوئی چھوٹے سے دارالعلوم میں بیٹھ کر کے، چھوٹے سے مدرسے میں بیٹھ کر کے، چھوٹا سا مولوی وہ طاہر القادری پر فتوی بازی کرے تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ جس طاہر القادری نے اسلام کی عظمت، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری مذہب کی عظمت یہود و نصارہ سے منوائی، اب اگر اس مولوی کو سمجھ میں نہیں آتا تو طاہر القادری کا کوئی قصور نہیں، بلکہ قصور تو اس مولوی کا ہے کہ جس نے اتنی صلاحیت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا دماغ ہی نہیں ہے کہ طاہر القادری صاحب کی کتابوں کو سمجھ سکے۔ اس میں تقریباً 20-25 کتابوں کے نام ہیں اور ان کتابوں کا میں خلاصہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے پروفیسروں نے، ریسرچ اسکالروں نے یہ بات لکھی اسلام کے بارے میں، وار اینڈ اسلام، وار اینڈ پیس اینڈ اسلام، اس طرح کے نام کی کتابیں ہیں۔ مطلب جنگ، اسلام کیا کہتا ہے جنگ کے بارے میں، اسلام کیا کہتا ہے دہشت گردی کے بارے میں۔ لہٰذا انہوں نے اسی طرح ہندو مذہب کیا کہتا ہے، کرسچن کیا کہتے ہیں، یہودی کیا کہتے ہیں، مختلف دنیا کے مذاہب کا انہوں نے مطالعہ کرنے کے بعد آخر میں خلاصہ جب لکھا کہ اسلام کیا کہتا ہے، تو لہٰذا اسلام میں قرآن میں جو لکھا ہے انہوں نے قرآن کا بھی حوالہ دیا ہو، آیات حدیثوں کا بھی حوالہ دیا، لیکن جب کسی عالم کی بات کا حوالہ دیا تو انہوں نے کسی بھی دنیا کے کسی اور عالم کا حوالہ نہیں دیا بلکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ اسلام وہ مذہب ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر طاہر القادری یہ کہتا ہے اور طاہر القادری نے اپنی فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی اتنی بڑی اعلیٰ خدمت۔ یاد رکھیں طاہر القادری صاحب اس وقت پوری دنیا میں تجدید کر رہے ہیں۔ پہلے مجدد ہوتا تھا تو مختصر علاقے کا ہوتا تھا، دوسرے علاقے کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت
ہر دنیا کے ہر خطے میں کوئی انسان مشرق میں ہے، ایک انسان مغرب میں ہے، مشرق والا یعنی پورب والا انسان پچھم والے انسان سے رابطہ کر رہا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں پوری عالمی پیمانے پر تجدید کی ضرورت تھی، اس لحاظ سے طاہر القادری صاحب نے اس طرح سے تجدید کی اور اس طرح سے لوگوں تک خدا کا دین اور دین اسلام پہنچایا کہ تقریباً غیر مسلموں کو بھی ماننا پڑا کہ اسلام اللہ کا آخری دین ہے اور اسلام سچا مذہب ہے۔ اللہ رب العزت شیخ الاسلام کا سایہ ہم پر تعدیل قائم رکھے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمیں گزارش کے لیے مولانا محمد ایوب صاحب کے کیا بچی کرے تم جو متصر کتاب سے پاک نوازی مولانا ایوب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ رونق اسٹیج، علماء کرام و سادات اعظام و دیگر سامعین موکنا تائیں واقف ہے نے مجھو ہی کم پڑھنا ہے جہنی علماء جی بیچ میں جا رہا کہ لب کشائی کرن چھتا پڑھ الامر فوق الادب۔ الحمدللہ ہی او اسٹیج ہے جو غالباً مجھے جہاں سودی یاد ہے 1981 جی منجارہ پہلو جشن غوث اعظم کے نام سے آغاز جشن جو ہن گام میں جو تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، المدد المدد، طاہر القادری، طاہر القادری۔ قبلہ مفتی صاحب جی نگرانی جی نیچے انے انہی جے سائے کرم انے انہی جی صدارت چے منجارا ऐं मूं कना तॾहिं वटा वाक़िफ़ हुयो जऊं तॾहिं पहिलां सो हो से ही कम न हो तकरीर करे ॾिनो त छतां पण अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मुफ्ती साहब अल्लाह इन्ही जे इल्म जी मुंहिंजा बरकत ॾे, अमल में बरकत ॾे अल्लाह ताला। त घणे काफ़ी शाफ़ी पां वटि मुदल्लिल प्रोफेसर अल्लामा साहिब जी खिदमात ने इन्ही जी जो को इल्मी शख्सियत पांजे सामने उजागर क्यों पर आके खबर है जो पाके और खान केर दिने ताहिर कादरी थी। मुझे याद है अंजुमन जी मिजारा
عید میلاد النبی جو ڈین اج پڑھوجوا جے تو نے تینی پڑھوجوانو تے لگ بھگ ایسی جی سال ہوئی ایسی جی سال جی منجارا قادیانی پوری دنیا متھے چیلنج کے ہوئے جو مجھے ساتھیں آئے کوئی مباہلو کرے مجھے ساتھیں کوئی مباہلو کرے اگر کوئی ہوئے تو الحمدللہ ان وقت طاہر قادری ان کے جواب میں ابا جہاں آؤں ڈیندوس آؤں تو جے ساتھیں مباہلو کہندوس ان طاہر قادری تنٹانے ان وقت انجمن جی منجارا قبلہ مفتی صاحب کے طاہر قادری جو قادر ملیو ان میں لکھے جی ہی فقیر ہیں خدمت لا کرے وقف تھے ہوئے حضرت آئیں مولا کرے دعا کری جا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت مفتی اعظم کاچ زندہ باد حضرات پانٹے ہکڑی ای وڈے میں وڈی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ پاکے ڈنے آؤں انہی جو مریدیاں تے کرے نا تو جہاں سودی مجھے سمجھ ہے تیاں سودی اگر کچھ جو جے کڑے مویو دین کوئی ہوئے تا قبلہ مفتی صاحب جی ذات ہے اللہ تعالیٰ انہی جی صحت دے انہی کے انہیں عمر خضری عطا کرے اللہ رب العزت انہی جو سائیو پامتھے قائم رکھے عزیزان محترم الحمدللہ اج پامٹے جو کو خطیب آئے آئی مڑے دعا کری جا آؤں جہاں سودی مجھو گمان ہے الحمدللہ علماء کرام تاؤں گھنے ڈٹھا ہے آؤں گھنے ڈٹھا افریقہ سودی قبلہ مختصہ جو دعا سے وے ہوئی ہیں وڈا وڈے وڈے اقارب علماء سے ملے ہوئی ہیں ہیور جو کو مصر جی منجارہ مفتی اعظم ہے عمر حداد ان سے پر مجھے ملاقات ہے آؤں ملے ہوئی ہیں یہ مڑے قبلہ مفتی صاحب جو دعاؤں ہیں تو علماء کا گھنے ڈٹھائیں آئیں پڑھ ڈٹھا ہونا انہی وارا الحمدللہ مفتی صاحب ہی جی دعا سے او سرزمین ہے جو کئی اقارب علماء ہن جگہ متھے اچھی چکا ہے آؤں جنہی 81 جی گال کریاں تو لگ بھگ کڑا جو وری میں پھیر فار ہوئے عام جانو کو بزرگ ہوئے ان کی یاد ہوئے لگ بھگ 81 جی سال ہوئے پہلو جشن غوث اعظم ہن جگہ متھے اجوانو تینی کیڑا کیڑا بزرگ ڈا ہوا آنکہ یاد ہوں تو جکو ہوا کیڑا کیڑا بزرگ ہن اسٹیج متھے نورانیت نور بکھیرے ہوتے تو ہی زمین پڑھ ایڑی ہے جے میں کئی اقارب علماء ہن جگہ متھے اٹھی چکا ہیں تو عزیزان محترم پام متھے ہکڑو وڈے میں وڈو اللہ تبارک و تعالی جو احسان ہے جو پاکے طاہر قادری کرو ہے تینجی پر سمجھ کی بلا مفتی صاحب پاکے گھنے وری پہلا ڈی جنوں اللہ تبارک و تعالی وٹی دعا کریو آؤں اصل میں گالی کیوں سکتی جکڑو